الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی آج آیت نمبر 73 سے 76 تک پڑھیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ فرمایا کہ وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے اور ہماری وحی سے جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی اور تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دیتے، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف جھک جاتے یا مائل ہو جاتے تھوڑا سا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ، اور فرمایا ایسا ہوتا تو ہم تم کو دگنی عمر وضعف الممات اور دگنی وفات کی سختیوں سے دوچار کرتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابل میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے نکال دے، من الارض، اس سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یعنی اس زمین سے، اس علاقہ سے آپ کو نکال دیتے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُوا خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے دین اور بتوں کو برا کہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اور اندر سے وہ چال چل رہے تھے، اور انہوں نے 9 مطالبے رکھے کہ اگر یہ ہماری 9 شرطیں اگر آپ مان لیں تو پھر ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، تو ہم آپ کے رب کو بھی مانیں گے، اور پھر ہم آپ کو جو ہیں بہت سارے لالچ بھی دیے انہوں نے۔ وہ 7 شرطیں پڑھتے ہیں کیا ہیں؟ کہنے لگے نمبر 1 جو آپ نے نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں سجدہ اور رکوع نکال دیں۔ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس نماز میں سجدہ اور رکوع نکال دیں، بس قیام ہو یا آخری قعدہ ہو، بس یہ 2 چیزیں یہ ہماری ہیں۔ اور دوسرا کہنے لگے کہ ہمارے لیے ان بتوں کو جیسے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے ہمارے بتوں کو بھی ہاتھ لگا دیں، جیسے اس کو متبرک سمجھ کے آپ چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کو بھی ہاتھ لگا دیں۔ یہ دوسری شرط۔ تیسرا وہ کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کو جو ہے چڑھاوے چڑھاتے ہیں سال کے بعد جو ہے، جیسے آپ سال کے بعد حج کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی آ جایا کریں۔ اور چوتھا کہنے لگے کہ ہمیں اسلام کے اندر جو ہے امتیازی حیثیت دی جائے جو کسی اور کو نہ ہو۔ یہ ابو جہل، عتبہ شیبہ، یہ ابو لہب وغیرہ، یہ سارے کہنے لگے کہ آپ ہمیں اسلام کے اندر امتیازی حیثیت دینے کا مقصد کیا تھا کہ جس وقت ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ غریب غربا، یہ صحابہ جو ہیں یہاں اٹھ جائیں، آپ بس ہماری بات سنیں، ان کو اٹھا دیا جائے۔ یہ مطالبہ رکھا انہوں نے۔ اگلا مطالبہ انہوں نے 5 میں یہ پیش کیا کہ چھٹا کہ حجر اسود والا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حجر اسود کو جس طرح ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے بتوں کو بھی ہاتھ لگا دیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو جو اعزاز وہ ہمیں آپ دیں گے، تو آپ کہیں نہیں رب نے مجھے یہ کہا، یعنی کہ اپنی طرف سے اللہ نے تو ایسی نہیں بات کی نا، تو آپ یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کریں کہ اللہ نے مجھے یہ وحی بھیجی ہے کہ میں ان کو امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا آپ یہ ہماری 7 باتیں مان لینا، پھر ہم آپ کو جتنی دولت ہیں وہ بھی دیں گے، جتنا مال آپ چاہیں گے دے دیں گے، سرداری آپ کو دے دیں گے، آپ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہیں وہ بھی آپ سے شادی بھی کروا دیں گے، جو آپ مطالبے رکھیں گے آپ کے سارے مطالبے مانیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہیں
ان سے نرم. پہلے تو آپ نے کچھ باتوں پر خاموشی اختیار کی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے مطالبے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر نبی کریم علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے کہ تم مجھے ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی بات میں کہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور آپ سلم جو ہے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو مضبوط نہ کیا ہوتا، آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہوتا، ہماری مدد اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ قوت اور طاقت دی ہوتی ہے اور قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ویسے نرم مزاج تھے. وہ اسے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، آپ نرم مزاج ہماری بات مان لیں گے، لیکن اللہ کے نبی ایسی بات تو نہیں مان سکتے جو اللہ نے نہ کہی ہو تو کہیں یہ اللہ نے بالکل. ہاں جی، تو ایسی بات تو نہیں مان سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو مضبوط بنایا تھا تو اس لیے آپ ان کے چنگل سے بچ گئے، اور اگر آپ ان کے جنگل میں پھنس جاتے تو پھر ہم دنیا میں آپ کو دگنی زندگی دیتے، دگنی آزمائشوں میں ڈال دیتے اور موت کی سختیاں بھی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے نا، جو چاہے کر سکتے. اللہ تو اپنے محبوب کو ہر طریقے سے ڈانٹ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ہر بات کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، پھر ہم نے جو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو اس وطن سے نکال دیں. اگر یہ انہوں نے آپ کو جیسے آپ نے ہجرت بھی کی نبی کریم علیہ السلام نے، تو یہ لوگ یہ چاہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیفیں پہنچائیں اور طرح طرح کی مصیبتیں آئیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہدایت عطا فرمائی تھی. یہی لوگ جو تھے ابو سفیان وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرمائی، یہ دوبارہ مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جو دنیا والے ہیں، اگر انہوں نے دنیا سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے، کتنا سا اٹھا لیں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت کے بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، ہمیشہ بردباری سے کام لیا، اور لیکن اللہ کا نبی ایمانی طاقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ثابت قدم رکھا ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کسی باتوں کو ایک بات بھی نہیں کہا کہ اگر ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام میری بات پہنچا دینا. اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو نہ لائیں. تو آپ کو ان کے کوئی دروگہ تھوڑے ہیں کہ آپ کو ان کو سب ایمان لائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ محبوب بس آپ کا کام ہے میرے پیغام کو پہنچا دینا. کوئی ایمان لاتا ہے تو لائے، نہیں لاتا تو نہ لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میں نے کن کو ہدایت دینی ہے، کن کو ہدایت نہیں دینی. تو ہدایت من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل میں